السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ یادیں۔ کچھ دن پہلے ایک دوست کو لینے بس اڈے پر گیا ہوا تھا۔ بس کے آنے میں بھی کچھ وقت تھا تو میں ویٹنگ روم میں بیٹھ گیا۔ میرے سامنے ہی ایک نو بیاہتا جوڑا بیٹھا ہوا تھا۔ میاں لگ بھگ میری عمر کا تھا، جو بار بار اپنی دلہن کو اس کے نام سے بلا کر ٹھیلیاں کر رہا تھا۔ جمیلہ بہت اچھی لگ رہی ہے۔ جمیلہ چارجر رکھ لیا تھا نا؟ میں ان کے سامنے بیٹھا تھا تو میری نظر بار بار دلہن پر پڑنا قدرتی امر تھا۔ سے بھی دلہن نے اچھا خاصا میک اپ کیا ہوا تھا۔ جہاں دلہن کو دیکھ کر اچھا لگ رہا تھا، وہیں دولہے میاں پر نظر پڑتے غصے کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی۔ خیر اس طرح کچھ دیر گزری تو دلہا نے مجھے گھورا، لیکن میں نے وجہ ہوئی نہیں دی۔ تھوڑی دیر بعد اپنی جگہ سے اٹھا اور میرے ساتھ آ بیٹھا۔ ہلکی سی آواز میں بولا، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ میں نے کہا جی ضرور بتائیں۔ وہ اپنی دلہن کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، جب میں کیپٹن تھا تب اس کو پسند کیا تھا، لیکن اسے مجھے لفٹ نہیں کروائی۔ میں نے بھی ہمت نہیں ہاری، 5 سال تک کوشش کرتا رہا۔ اب میں میجر ہوں اور یہ بڑی مشکل سے میرے ساتھ شادی کے لیے رضامند ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے ہماری شادی ہوا ہے۔ بھلا کس طرح 5-10 منٹ سامنے بیٹھ کر اس کو سیٹ کر لو گے؟ نہ تمہاری شکل، نہ پرسنالٹی۔ مجھ پر یکا یک گھڑوں پانی پڑ گیا، لیکن میں نے اپنے حواس پر قابو رکھتے ہوئے کہا، میرے دوست تمہاری دلہن تمہیں مبارک ہو۔ میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا کہ انسان جو مرضی چاہے وہی ہے جو مقدر میں لکھا ہوتا ہے۔ دلہن ہمیں غور سے دیکھ رہی تھی، لیکن ہماری آواز کافی ہلکی تھی، یقیناً اس تک نہیں جا رہی تھی۔ یہ بات سن کر وہ چونک پڑا اور مجھے وضاحت کرنے کو کہنے لگا۔ میں نے کہا بھائی بات دراصل یہ ہے کہ جمیلہ پچھلے 5 سال تک مجھے کہتی رہی کہ عرفان تمہارے نام پر کئی کیپٹن قربان، لیکن بیچاری قسمت کے آگے ہار گئی۔ میری بات سنتے ہی جیسے دلہا میاں کو کرنٹ سا لگا ہو، کہنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا بھائی سچ کہہ رہا ہوں، تم پلیز یہ بات جمیلہ سے شیئر نہ کرنا، وہ مر جائے گی لیکن منہ سے تسلیم نہیں کرے گی۔ دلہا میاں نے تلخ لہجے میں کہا، تمہارا جھوٹ تو یہیں پکڑا گیا۔ میں کوئی فوجی نہیں ہوں بلکہ پراپرٹی کا کام کرتا ہوں، اب کیا کہو گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب تم اپنے میجر ہونے کا بتا رہے تھے تب تمہارا سویلین لہجہ بتا رہا تھا کہ جھوٹ بول رہے ہو، اور یہ خوش فہمی تمہیں کیسے ہو گئی کہ جمیلہ جس کیپٹن کا نام لیتی تھی وہ تم ہو گے؟ میرے بھائی وہ کوئی اور تھا۔ جمیلہ نہ مجھے ملی نہ اس کیپٹن کو، تمہاری قسمت میں تھی، تم کو مل گئی۔ دلہا میاں کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی، اس میں کوئی بات نہیں کی جا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے بولا، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ میں نے ہنستے ہوئے سے کہا، یار شکیل تم ابھی تک ویسے کے ویسے ہو، ذرا سی بات پر ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ مجھے نہیں پہچانا؟ میں عرفان خان ہوں، اسکول میں ہم ساتھ ہوا کرتے تھے، میں اور واجد۔ میری بات پر چونک پڑا اور مجھے غور سے دیکھتے ہوئے مصنوعی غصے سے بولا، میری جان ہی نکال دی تھی تم نے 20 آدمی۔ میں بھی کہوں شکل اور آواز شناسا سی لگتی ہے۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر گلے ملے۔ تھوڑی دیر بعد میں نوبیاہتا جوڑے کے ساتھ بیٹھا کولڈ ڈرنک پی رہا تھا اور گپیں لگا رہا تھا۔ دولہے میاں ابھی بھی کھسیانے سے لگ رہے تھے۔ سدا خوش رہیں، سلامت رہیں، والسلام۔